سیاسی موضوعات پہ بات ہوتی رہتی ہے، لیکن کچھ بڑے سنجیدہ موضوعات ہیں جن کا تعلق مجھ سے، آپ سے، ہماری آنے والے نسلوں سے ہے، معاشرے سے ہے، نوجوانوں سے ہے، ہمارے مستقبل سے ہے۔ ان میں سے ایک سب سے اہم مسئلہ نفسیات کا ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا لاہور کی ایک یونیورسٹی، وہاں پہ 15-16 دنوں کے اندر دوسرا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ پہلے ایک طالب علم اویس کا واقعہ، پھر اس کے بعد ایک اور طالبہ 21 سال کی فاطمہ، وہ ہوش میں آ گئی، آپ نے خبر دیکھی ہوگی۔ لیکن ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا؟ واٹ وینٹ رانگ ود دیم؟ کیا صرف امتحان کا مسئلہ تھا، فیس کا مسئلہ تھا، ذاتی مسائل تھے، اساتذہ سے شکوہ شکایت تھی، یا کچھ ایسے ٹربلز تھیں جن کو وہ ڈیل نہیں کر سکے؟ کیا اہل خانہ اسے کمپریہنڈ نہیں کر پائے، اساتذہ نہیں کر پائے؟ کیا شے تھی جس نے انہیں اس انتہائی اقدام پہ مجبور کیا؟ بڑے افسوسناک یہ واقعات پیش آئے۔ ابھی یہ لڑکی تو ہوش میں آ چکی ہے، ذہنی تناؤ کے اوپر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں یونیورسٹی کے طلباء کی ذہنی حالت خطرناک حد تک خراب ہے۔ کچھ رپورٹس کو میں نے آج دیکھا، بتایا جا رہا ہے ورلڈ مینٹل ہیلتھ انٹرنیشنل کالج کی جانب سے کہ تقریباً 20 سے 33% جو اسٹوڈنٹس ہیں ورلڈ وائڈ، ان میں یہ ایکسٹریم نوعیت کے جو خیالات ہوتے ہیں اپنی جان لینے کے، یہ پائے جاتے ہیں، اور اس میں سے 4 سے 5% نے زندگی میں کم از کم ایک بار ایسی کوشش یا ایسی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ 8.7 ملین سے زائد طلبہ ایسے ہیں، ایک جنرل سروے ہے انٹرنیشنلی، جس میں 35% ہلکا ڈپریشن پایا گیا، 13% میں شدید ڈپریشن اور ہائی لیول انگزائٹی، 40% میں مائلڈ یعنی درمیانہ تناؤ پایا گیا۔ بیشتر ممالک جو ہیں وہاں 15 سے 29 سال کی عمر کے نوجوانوں میں یہ جو انتہائی اقدام اٹھانے کی خواہش ہے، یہ دوسری یا تیسری بڑی وجہ ہوتی ہے زندگی سے تنگ آنے کی۔ یہ WHO نے اسے عام زندگی، عام صحت کے لیے، عام انسان کے لیے ایک بڑا مسئلہ اب قرار دے دیا ہے۔ بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ بالخصوص اسٹوڈنٹ ایج میں تعلیمی دباؤ ہو سکتا ہے، ذہنی صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں، سماجی تعاون کی کمی، اور جو سوشل ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں پیئر گروپ سے، اپنی کمپنی سے، وہ اس کا مجموعی نتیجہ نکلتی ہے۔ پاکستان کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ کراچی کا واقعہ 2019 میں پیش آیا تھا، میڈیکل کی طالبہ تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ پھر پشاور کا واقعہ تھا، پشاور یونیورسٹی 2022 میں، اور پھر یہ حالیہ دسمبر میں یونیورسٹی آف لاہور کا، اور پھر 8 جنوری کو بھی یونیورسٹی آف لاہور کا افسوسناک واقعہ ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو ملا۔ یہ سب ہے کیا اور اس کا حل کیا ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے فروا نقوی کو۔ آپ سائیکو تھراپسٹ ہیں، ماہر نفسیات ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے آج اس موضوع کے اوپر۔ فروا، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ۔ یہ بتائیں کہ یہ میں نے ایک براڈر آؤٹ لائن تو دی ہے، لیکن میں اسپیسیفکلی جو صورتحال ہے لاہور کی، اویس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ گیمنگ کرتا تھا، ڈپریشن کا شکار تھا، کئی اس کے مسائل تھے۔ اس بچی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے کچھ ذاتی زندگی کے مسائل تھے۔ ہوتا کیا ہے؟ کیا ایسا گڑبڑ ہوتا ہے کہ ایک نوجوان بچہ جس نے خواب دیکھے ہوتے ہیں وہ انتہائی اقدام تک جا پہنچتا ہے؟ اچھا، تھینک یو جامی فار ہیونگ می ہیئر۔ بیسکلی دیکھیں، سیوسائڈ سے جو ڈیتھ ہوتی ہے یا پھر جو بھی اٹیمپٹ ہوتی ہے سیوسائڈ کی، وہ کوئی ون آف یا ایک دن کی ڈیسیجن نہیں ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ کسی کا موڈ خراب ہے یا کسی کی کسی سے لڑائی ہو گئی ہے یا پھر کسی ایک ہار سے یا ایک فیلئر کی بنا پہ جو ہے کوئی جا کے کہیں سے چھلانگ لگا دے یا پھر کوئی بھی ایسا قدم اٹھائے۔ یہ ایک بہت عرصے سے چلتے ہوئی کشمکش میں ہوتے ہیں لوگ، اور بیسکلی بچپن سے کوئی ٹراماز بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وداؤٹ اسیسمنٹ کے ایک اسپیسیفک انڈیویجول کے ساتھ کیا مسئلہ ہوگا، یا اویس جو آپ نے کہا ان کا کیا مسئلہ ہے، یا پھر جو دوسری طلبہ ان کا کیا ہے۔ لیکن بیسکلی اگر ہم بات کریں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی بھی، تو یہ آپ کو یاد ہوگا ابھی پیچھے پنجاب میں یونیورسٹیز تھی جہاں کتنا ہیرسمنٹ ہو رہا تھا، مدارس کے ساتھ جو ہیں وہ سیکشول ابیوز کے کتنے کیسز آتے ہیں۔ میں روز بچوں کے ساتھ کام کرتی ہوں، اتنا پریشر ہے، اور اب آپ کو شاید معلوم ہو یا نہ معلوم ہو کہ کلاس 1 کے بچوں کے لیے اب انہوں نے پورا سلیبس کر دیا کہ آپ کو سوشل اسٹڈیز بھی پڑھنی ہے، آپ کو ان کے بھی ایگزامز دینے ہیں، آپ کو اسلامیات، آپ کو سارے سبجیکٹس پڑھنے ہیں۔ سو اس طرح کرتے کرتے بچے جو ہیں، اور ایون اڈولسنٹ، ہم صرف یونیورسٹی کو نہیں دیکھتے، اڈولسنٹ آج کل بہت پریشان ہیں، اور پیرنٹس جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں۔ میں پہلے انڈیویجولس کو صرف دیکھتی تھی، اب مجھے اتنا اس چیز کے لیے کام آنے لگا کہ میں نے پھر فیملی تھراپی کی بھی جو ہے وہ ٹریننگ اس سال ہی حاصل کی۔ سو بیسکلی آپ جو پیرنٹس ہیں، آج کل ہماری اکانومی کا بھی یہ حال ہے اور ہماری پاورٹی کا بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ انویسٹ کریں اپنے بچے پہ، تو وہ آپ ان کو کہیں یا نہ کہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ سٹیکس بڑے ہائی ہیں، اور اگر ہم فیل ہو گئے یا ہماری ادھر ادھر مطلب کوئی رزلٹ چلا گیا یا کوئی مسئلہ آ گیا، تو پھر وہ اس کا لاس کتنا بڑا ہے ہماری پوری فیملی کے لیے۔ تو وہ پھر ایک یہ جو بات ہے کہ جی آپ ریلیکسڈ رہیں، آپ ایزی رہیں، اس سارے چکر میں وہ پھر نہیں آتے۔
تو ان کے لیے stakes بڑے ہائی ہیں, اور پھر وہ سوشل ایکسپیکٹیشن جیسے آپ نے کہا. سو ہم یہ نہیں کہتے کہ جی کوئی گیمنگ کر رہا تھا یا کچھ ایسے مسئلے تھے اس کی وجہ سے کسی نے سوسائڈ کے لیے گئے ہیں. وہاں پہ اسٹرکچرل بڑے مسئلے ہیں, وہاں پہ ہمارے سیاسی یہ جو پاورٹی کے, آپ کے ایجوکیشن سسٹم کے بڑے مسئلے ہیں. آج آپ کے اس شو سے پہلے میرے پاس جو میں جن کے ساتھ کام کر رہی تھی وہ اب CA کر رہے ہیں جیسے, تو ابھی جو انہوں نے ایگزامس دیے ہیں جن میں وہ پاس ہوئے ہیں, اب انہوں نے دوسرے ایگزام دینے ہیں تو نوٹیفیکیشن آ گیا کہ پچھلے والے کینسل کر دیے گئے ہیں, اب اسی کی جگہ آپ کو نئے سلیبس کے ساتھ نئے ایگزامس دینے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ مطلب انسان کے اوپر پیسے بھی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اور کتنا زیادہ اسٹریس ہے. تو ان سب چیزوں کو لے کے دیکھیے ایجوکیشن سسٹم اور مینٹل ہیلتھ اویئرنس میں بالکل آپ کی بات میں بڑا وزن ہے. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی میں اس سلسلے میں 2 نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ اس پہ مزید روشنی ڈالیں. ایکسپیکٹیشن ایک بڑا ویلڈ نکتہ آپ نے اٹھایا, اور ایکسپیکٹیشن اس ایج میں اور بدلتے معاشرے میں جتنا ریپڈلی گرو کر رہا ہے, AI کی انٹرونشن کے بعد, ڈیجیٹل میڈیا کی بہت زیادہ بوم کے بعد بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہائی ہوئی ہیں. ایک تو یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے, لیکن اس میں ایک بنیادی مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ ہمارا جو بچہ ہے جس بھی کلاس کا ہو, جس بھی ایج کا ہو, وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے اساتذہ کے ساتھ, یا وہ ذمہ دار لوگ جن کے ساتھ اس کا مکالمہ ہونا چاہیے ان ایشوز کے اوپر, وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. یہ بھی تو ایک بہت بڑا ایشو ہے نا کہ وہ اس ایشو کو ایڈریس ہی نہیں کر پا رہا, وہ اس کو ایکسپلین ہی نہیں کر پا رہا, بیان ہی نہیں کر پا رہا, اینڈ نو ون از دیئر ٹو ریچ آؤٹ ٹو ہم اور ہر کہ ایکچولی تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. دیکھیں مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ بدقسمتی سے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کے لیے بجٹ ایلوکیشن کیا ہے پاکستان میں؟ کوئی بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ پاکستان میں سائیکو تھراپی تو خیر ٹرین ہی نہیں کرتے سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ کا. سائیکالوجسٹ کے لیے بھی کوئی ریگولیٹری باڈی نہیں ہے, کوئی لائسنسنگ باڈی نہیں ہے. اپنی طرف سے ہم مفت میں جا کے ٹریننگز اگر کریں, مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے لیے کچھ کریں تو وہ کریں. اب اگر مجھے کوئی ریچ آؤٹ کرے گا وہ میرے پہ ہے کہ میں کاسٹ بیئر کر کے جو ہے وہ ان کو دیکھوں یا ان کے ساتھ کام کروں. اگر آپ اپنے سارے طبقوں کی بات کریں گے تو کوئی مینٹل ہیلتھ اویئرنیس نہیں ہے, کوئی ان کے لیے ہیلپ نہیں ہے. کوئی اگر ایسی فیلنگز فیل کر رہا ہے یا کچھ, اس کو یہ نہیں پتا ہمیں کہاں جانا ہے, ہمیں کس سے بات کرنا ہے, کیونکہ ظاہر ہے بندہ ہیلپ لیس اور ہوپ لیس ہو کے ہی اتنا ٹرامیٹائزڈ ہوا ہوتا ہے, اس کے دماغ کے سارے سرکٹ اڑ گئے ہیں جیسے, تو وہ تبھی جا کے یہ سب اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ بھائی مجھے جا کوئی ایسی بھی فیسلٹی ہو آپ کے اسکولز میں ہو, چاہے کہیں پر بھی آپ کو پتا ہو, آپ کو یہ پتا ہو کہ میں اسپتال جا سکتا ہوں یا میرے پاس کون سے ایسے آپشنز ہیں کہ میں کسی تھراپسٹ کو سیکھ کروں, یا میں کسی اگر مجھے سیوسائڈل تھاٹس ہیں تو پھر میں اس پروفیشنل یا اس ایکسپرٹ کے پاس جاؤں, میں اس سے بات کروں. اب دوسری بات ہو جاتی کاسٹ کی کہ وہ آپ کو حکومت نے پرووائڈ نہیں کیا یہ والی ساری فیسلٹیز, تو وہ کاسٹ اتنے ہائی ہیں. مینٹل ہیلتھ بھی پاکستان کے اندر مینٹل ہیلتھ کے لیے تھراپی یا کچھ سیکھ کرنا تو ایک لگژری کی بات ہے, اور اس میں بھی وہ آپ کو وہی فیسیلیٹیٹ کرے گا جو اب خود کاسٹ بیئر کرے گا تو کہے گا کہ جی چلے میں آپ کے ساتھ. تو فروا آپ کا خیال کیا ہے کہ مینٹل ہیلتھ سے جڑا جو مسئلہ ہے اس کو سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں ہمیں اتنی امپورٹنٹ چیزیں جیسے آپ کا نیوٹریشن ہے, جیسے آپ کی ایکسرسائز ہوگی, آپ کا مینٹل ہیلتھ ہوگی, آپ کی اپنی فیلنگز ایموشنل ریگولیشن ہوگی, آپ کا گڈ ٹچ بیڈ ٹچ, یہ سب چیزیں آپ کے سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے. لیکن سلیبس کا حصہ صرف وہ چیزیں جو کہ آپ کو پریشرائز کرتی ہیں اور آپ کو دوڑ کے اندر جو ہے وہ بھگاتی رہتی ہیں. آپ نے یہ آخری کیس بھی دیکھا اویس کا, اور پھر یہ لڑکی فاطمہ حسین, اس کے بارے میں بھی سوشل میڈیا کے توسط سے آپ تک پہنچا ہوگا. ابھی 20-21 سال کی بچی ہے, پہلا سمیسٹر ہے, فارم ڈی میں داخل ہوئی ہے, اینڈ سڈنلی جو کچھ اس کے ساتھ پیش آیا. اس ایج میں تو نوجوان خواب دیکھتے ہیں, اس ایج میں تو ڈریم کرتے ہیں. تو کیا خیال ہے آپ کا یہ فاطمہ کے ساتھ واٹ ہیز گون رانگ, واٹ وینٹ رانگ؟ دیکھیں مجھے اسپیسیفکلی تو ان کی ڈیٹیلز نہیں پتا, اور ظاہر ہے ہم ازیوم بھی نہیں کریں گے. میں نے آپ کو جیسے کہا کہ ہمیں نہیں پتا, کافی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں, ایگزام پریشر, آپ کے گھر کا پریشر کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کے چائلڈہڈ ٹراماز بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ جیسے ہماری ایک پنجاب کی یونیورسٹی کا اتنا بڑا اسکینڈل تھا کہ جی ہیرسمنٹ ہو رہی ہے اس کے اندر, ٹیچر جو مارکس نہیں دے رہے ہیں ان کو سیکشولی ابیوز کر رہے ہیں, ہمارے مدارس کے اندر کیا کیا کچھ ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ تو نہیں کر سکتے, ظاہر ہے ان کو خود ہی اس بارے میں اگر وہ بات کریں یا پھر ان کی کوئی اسیسمنٹ ہو تو پھر ہی ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن ہم یہ ایک چیز اس بات سے ہم لوگ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اٹس ویری امپورٹنٹ ایجوکیشن اور مینٹل ہیلتھ. آپ کے مینٹل ہیلتھ, آپ کی ایجوکیشن جو ہے اس انسٹیٹیوٹ کے اندر آپ کے ٹیچرز کو مینٹل ہیلتھ کی ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے, ان کی ٹریننگز ہونی چاہیے کہ ان کو پتا ہو کہ کون سا بچہ کس چیز میں گزر ہے. ٹیچرز آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کرتے ہوں گے لیکن اور پریشرائز بھی کرتے ہیں, بالکل. تو یہ سب چیزیں پیرالل آپ نے بڑی اچھی بات کی, بہت اہم نقطے پہ آپ نے بات کی. ٹیچرز جو ہیں اسکولوں کے, ان کالجز کے یا یونیورسٹیز کے,
ان کی بھی اس مدعے کے اوپر ٹریننگ ہونی چاہیے تاکہ وہ سمجھ سکیں، اسٹوڈنٹ جو بیٹھے ہیں ان کے بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور ان کی کسی حد تک رہنمائی کر سکیں جو بیسک لیول کی درکار ہے۔ بہت شکریہ فروا آپ کا۔